शहर जो सिर्फ अमीरों का था। ये शहर नक्शे में बड़ा था मगर इंसाफ में बहुत छोटा। यहाँ सड़कें चौड़ी थीं मगर दिल तंग। यहाँ मस्जिदों के मीनार ऊंचे थे मगर इंसानों के ज़र्फ नीचे। दिन निकलता तो बाजार जाग उठते और रात होती तो गरीबों की सांसें गिनने लगती थीं। ये शहर इस बात का सबूत था कि तरक्की हर एक के लिए नहीं होती, कुछ के लिए सिर्फ तमाशा होती है। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था, करीमी बाजार, और उस बाजार का बादशाह था हाजी करीम बख्श। हाजी करीम बख्श को लोग इज्जत से हाजी साहब कहते थे। वो हज कर चुका था, लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और जबान पर हर वक्त दीन की बातें। उसकी सबसे बड़ी दुकान के बाहर सुनहरी हरूफ में लिखा था, दयानतदारी हमारा उसूल है। मगर अंदर तराजू हल्के, दाम भारी और दिल पत्थर के थे। वो जखीरा अंदोजी करता, गरीबों को मजबूर करके सस्ते दामों खरीदता और मजदूरों को आधी मजदूरी देकर पूरा काम लेता। वो कहता था, कारोबार में रहम नहीं, अक्ल चलती है। हामिद, जो किसी गिनती में नहीं था, इसी शहर में नाले के किनारे मिट्टी और टिन की छत वाला एक झोंपड़ा था। ये हामिद का घर था। हामिद किसी अखबार में नहीं आता था, किसी फहरिस्त में नहीं था, किसी तकरीर का हिस्सा नहीं बनता था। वो बस एक मजदूर था। वो सुबह फज्र के बाद निकलता और शाम को किस्मत के मुताबिक लौटता, कभी मजदूरी, कभी सिर्फ थकन। उसके हाथ सख्त हो चुके थे मगर दिल अब भी नर्म था। शायद इसीलिए दुनिया उस पर सख्त थी। हामिद की बीवी ज़ैनब बोलने से ज्यादा सहने वाली औरत थी। वो जानती थी, गुर्बत में शोर मचाने से सिर्फ बच्चों का हौसला टूटता है। वो खाली बर्तन धोती मगर बच्चों के सामने मुस्कुराती। पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। वो जानती थी आज भी नहीं जलेगा। 6 साला अली बच्चों जैसा जिद्दी नहीं था। वो सवाल कम करता था मगर जब करता था तो दिल हिला देता था। अब्बा, रोटी सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सवाल हामिद को अंदर से तोड़ गया। हामिद रोज करीमी बाजार जाता, वही बाजार जहां हाजी करीम बख्श का राज था। काम है मगर मजदूरी कम होगी। हाजी साहब का यही जुमला रोज कई घरों की भूख बन जाता था। उस दिन भी हामिद ने पूरा दिन बोरी उठाई और शाम को मिला सिर्फ एक सिक्का। हामिद ने हथेली खोली। सिक्का चांदनी में हल्का सा चमका, जैसे उसकी सारी थकन, सारी मेहनत और सारी उम्मीद इसी एक टुकड़े में कैद हो। वो कुछ लम्हे इस सिक्के को देखता रहा। ये सिक्का उस दिन की मजदूरी नहीं था, ये उसके बच्चों की सांस था। उसने आहिस्ता से मुट्ठी बंद की और कदम नानबाई की तरफ बढ़ा दिए। नानबाई की दुकान पर तंदूर की आग अभी जिंदा थी। गर्म रोटियों की खुशबू गली में फैल रही थी, वो खुशबू जो भूखे दिलों को सबसे पहले ढूंढ लेती है। हामिद ने सिक्का काउंटर पर रखा। नानबाई ने एक नजर सिक्का देखा, फिर हामिद का चेहरा। वो समझ गया था, आज ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। 1 रोटी बनेगी, उसने धीमी आवाज में कहा। हामिद ने सर हिलाया, बस एक ही दे दो। रोटी तंदूर से निकली तो उसकी भाप हामिद की आंखों में उतर गई। उसने रोटी यूं थामी जैसे कोई अमानत हो। वो मुड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर गली खामोश नहीं थी मगर हर चेहरा अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। तभी उसकी नज़र गली के कोने पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी, आंखें बंद, सांसें हल्की और हाथ खाली। हामिद ने कदम सुस्त कर दिए। वो जानता था, अगर इस गली से गुजर गया तो उसके दिल में हमेशा एक सवाल रह जाएगा। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। आवाज में कपकपाहट थी। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से पेट में आग लगी है। हामिद ने रोटी को देखा, फिर उस औरत को। एक लम्हे को उसे अली याद आ गया। दरवाजे की तरफ देखता हुआ, अब्बा आए? ये वो लम्हा था जहां फैसला दिल नहीं, ईमान करता है। हामिद ने रोटी आगे बढ़ा दी। अम्मा, मेरे पास यही था, दुआ कर देना। बूढ़ी औरत के हाथ कांप गए। उसने रोटी थामी,
اور آنسو ریت پر گر پڑے۔ اللہ تجھے کبھی اس جگہ نہ لائے جہاں آج میں بیٹھی ہوں۔ حامد نے نظریں جھکا لیں، دل بھرا ہوا تھا مگر ہاتھ خالی۔ وہ خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے کریمی بازار کے ایک کونے سے ایک جوڑی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں، اور ان آنکھوں کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جس نے روٹی کو کبھی امتحان نہیں سمجھا تھا۔ وہ تھا حاجی کریم بخش۔ کریمی بازار کے ایک کونے میں حاجی کریم بخش اپنی دکان کے آگے کھڑا تھا۔ سفید کرتا، صاف داڑھی اور آنکھوں میں وہ ٹھنڈک جو صرف حساب لگانے والوں میں ہوتی ہے۔ اس کی نظر حامد پر جا ٹھہری۔ اس نے دیکھا ایک مزدور اپنی واحد روٹی ایک اجنبی بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے۔ حاجی کریم بخش کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، وہ مسکراہٹ طنز کی تھی۔ دیکھا منشی، اس نے ساتھ کھڑے آدمی سے کہا، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ رحم کاروبار خراب کر دیتا ہے۔ منشی نے سر ہلایا۔ اس کے پاس ہلانے کے سوا اور کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ حاجی کریم بخش نے بازو باندھ لیے۔ اسے یقین تھا کہ دنیا اسی کے اصولوں پر چلتی ہے، جو جمع کرے وہ جیتے، جو بانٹے وہ ہارے۔ ادھر حامد خاموش قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات اترنے لگی تھی۔ گلیوں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ کچھ گھروں میں چولہے جل رہے تھے، کچھ میں صرف اندھیرا۔ حامد کے گھر میں اندھیرا ہی تھا۔ دروازہ کھلا۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا۔ نظر فوراً اس کے ہاتھوں پر گئی، خالی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ غربت میں سوال اکثر دل توڑ دیتے ہیں۔ علی کونے میں بیٹھا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا اور ایک لمحے کو اٹھ کر آیا۔ ابا، آج روٹی نہیں آئی؟ حامد نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آواز بھاری ہو گئی۔ نہیں بیٹا، آج کسی اور کا پیٹ بھر گیا۔ علی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کوئی بات نہیں ابا، کل آ جائے گی۔ یہ جملہ حامد کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ وہ رات بھوکی تھی مگر بے عزت نہیں تھی۔ حامد دیر تک جاگتا رہا۔ چھت کے سوراخ سے آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے جو دیا وہ تیرے نام پر دیا، اب جو ہوگا وہ بھی تیرا ہوگا۔ اسی وقت کریمی بازار کے دوسرے کونے میں حاجی کریم بخش اپنے گودام کی چابی جیب میں رکھ رہا تھا۔ اناج کی بوریاں چھت تک لگی تھیں۔ وہ جانتا تھا کل دام اور بڑھیں گے۔ اس نے مطمئن ہو کر کہا، اللہ نے دیا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ صرف دینے والا نہیں، حساب لینے والا بھی ہے، اور یہ حساب اکثر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ایک غریب اپنی آخری روٹی دے دیتا ہے۔ اگلی صبح کریمی بازار معمول سے پہلے جاگ اٹھا۔ دکانیں تو کھل رہی تھیں مگر ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، جیسے کوئی انہونی خاموشی سے قدم رکھ چکی ہو۔ حامد بھی حسب معمول سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا۔ زینب نے پانی کا ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ روٹی نہیں تھی مگر دعا تھی، اللہ حافظ، وہ بس یہی کہہ سکی۔ حامد نے بازار کی طرف چلتے ہوئے سوچا تھا، آج کچھ نہ ملا تو شاید کام چھوڑنا پڑے گا، لیکن کریمی بازار آج اور ہی رنگ میں تھا۔ حاجی کریم بخش کی دکان بند تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ حاجی صاحب بیمار ہو گئے؟ نہیں، رات گودام پر چھاپا پڑا ہے، کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی نکلی ہے۔ حامد کے قدم خود بخود اس دکان کے سامنے رک گئے جہاں کل تک ایک سکہ اس کی مزدوری تھی۔ دکان کے باہر دو سرکاری اہلکار کھڑے تھے۔ منشی پسینے میں شرابور کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ حاجی کریم بخش سامنے کھڑا تھا، وہی سفید کرتا، مگر آج چہرہ سفید نہیں زرد تھا۔ ایک افسر نے سخت لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ سب اناج بازار میں کیوں نہیں آیا؟ حاجی نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس جواب کم اور بہانے زیادہ تھے۔ حامد نے یہ سب خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی بدلہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کسی نے کہا ہو، دیکھ، انصاف شور نہیں کرتا۔ اسی لمحے ایک کمزور سی آواز ہجوم کے پیچھے سے آئی، بیٹا۔ حامد نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی بوڑھی عورت تھی جسے کل اس نے اپنی روٹی دی تھی۔ آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں ایک کپڑا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، بیٹا، میں نے رات تیرا دیا ہوا نوالا کھایا
اور تیرے لیے دعا کی۔ مجھے نہیں معلوم اللہ نے کیا لکھا تھا، مگر آج میرا دل مطمئن ہے۔ اس نے کپڑا کھولا، اندر چند سکے تھے، چمکدار نہیں مگر حلال۔ یہ رکھ لو، یہ مزدوری نہیں، یہ امانت ہے۔ حامد کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ بولا، ماں، یہ میں نہیں لے سکتا۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اللہ کے فیصلے انکار سے نہیں ٹلتے بیٹا۔ اسی وقت حاجی کریم بخش کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حامد سے ملیں، وہی حامد جسے وہ کل ایک سکہ دے کر نظر انداز کر گیا تھا۔ آج وہ حامد کھڑا تھا سکون کے ساتھ، اور حاجی ڈر کے ساتھ۔ افسر نے حکم دیا، گودام سیل کرو، اناج سرکار کے حوالے ہوگا۔ منشی رو پڑا۔ حاجی کریم بخش چپ رہا۔ شام تک بازار میں ایک بات سب کو سمجھ آ گئی، دولت صرف جمع کرنے سے نہیں، اور بھوک صرف خالی پیٹ سے نہیں ہوتی۔ رات کو حامد گھر لوٹا۔ زینب نے دیکھا اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے، مگر آنکھیں پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ زینب نے پوچھا۔ حامد نے آہستہ کہا، آج بازار میں حساب ہوا ہے، میرا نہیں، کسی اور کا۔ اس رات علی نے روٹی کھائی سکون سے، اور کریمی بازار میں ایک نیا قصہ جن لے چکا تھا، وہ قصہ جو لوگ برسوں بعد بھی یوں سنائیں گے، ایک سکہ، ایک دعا، اور ایک ظالم تاجر جو اپنے ہی وزن تلے دب گیا۔